السلام علیکم جی. پہلے اس سے پہلے آپ کو میں نے بتایا تھا سورہ اخلاص کا وظیفہ. مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کو کیا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، اور اس نے آپ کو کافی زیادہ متاثر کیا ہوگا سننے کے بعد. حالانکہ میں نے اس کو ڈیٹیل میں آپ کو نہیں بتایا، ایک سمرائز میں بتایا تھا. اب میں جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں یہ بھی قرآن پاک کی بہت ہی چھوٹی سی صورت ہے لیکن بڑی ہی پاورفل. اس کا یہ کون سی صورت ہے؟ اس کو کہتے ہیں سورۃ الکوثر. اب میں کہوں گا کہ یہ جو وظیفہ ہے نا یہ بھی بہت ہی پاورفل قسم کا وظیفہ ہے. اور یہ آپ کو بتاؤں، یہ جو سورہ ہے نا یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کب اتاری گئی؟ جب ایک دور میں جب ان کا بیٹا فوت ہوا تو اس وقت مکہ کے لوگ ان کو تانے دیتے تھے، کیا؟ ابتر. ٹھیک ہے، یہ بڑا بڑا تانا تھا. تو جب یہ لوگ تانے دیتے تھے تو آپ بڑے غمزدہ اور ڈپریش جو کہتے ہیں ہو گئے. تو پھر اللہ تعالیٰ یعنی کہ یہ آپ کو صورت نازل کی جس سے آپ کو صبر آئے. اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ بھی کسی مسئلے مسائل میں پھنسے ہوتے ہیں یا کوئی پرابلمز ہوتی ہے تو آپ نے سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے. کیا ہوگا؟ اس سے آپ کو بھی ایک صبر ملے گا. تو یہ میں نے آپ کو اس کے متعلق یہ چیز بتائی. اور یہ ایک ایسی صورت ہے جس کو پڑھنے سے آپ کی انتہا سے زیادہ جتنی مشکلات ہوں گی وہ حل ہو جاتی ہیں. اب یہ جو میں نے آپ کو سورۃ الکوثر کا ذکر کیا، یہ بہت ہی چھوٹی سی صورت ہے اور یہ آپ کو پارہ نمبر 30 پہ آرام سے مل جائے گی. اور اس کو ہم مکی صورت بھی کہتے ہیں. اور ایک آپ کو بڑی ایک پتے کی بات بتاؤں، اگر کوئی بندہ سورۃ الکوثر کو کثرت سے پڑھتا ہے تو اس کو کیا انعام ملتا ہے؟ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے. اب اس سے بڑھ کے تو کسی مسلمان کے لیے اور کوئی چیز امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ کو آپ کے آخری نبی کی زیارت ہو جائے. اور اس کے لیے آپ کو صرف یہ ہے، یہ کنڈیشن یہ ہے کہ یہ اس بندے کے لیے ہے جو کثرت سے، نیت سے، دل سے سورۃ الکوثر کو پڑھتا ہے. اور اس کے پڑھنے سے اور کیا ہوتا ہے؟ اس کے پڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو دشمن ہیں نا آپ ان کی دشمنی سے بچے رہتے ہیں. یہ اس حوالے سے بھی بڑی امپورٹنٹ قسم کی ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں نا کہ کسی سے آپ کو دشمنی ہے، کسی سے آپ کو خطرہ ہے، تو آپ اگر یہ سورہ پڑھ کے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاء اللہ اس خطرے کو آپ کے قریب بھی نہیں آنے دیں گے. اب یہ اس کو پڑھنے سے کیا بینیفٹ کیا ہے اس کے بینیفٹ یہ ہوتے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ بے شمار ہیں، لا تعداد ہیں، لیکن ہم آپ کو مختصر طور پہ جو ضروری ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں. فرض کریں گھر میں کوئی بندہ بیمار ہے. ظاہر ہے جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو علاج کرانے کے لیے اس کے لیے پیسے چاہیے اور آپ کی جیب تو خالی ہے. تو اس صورت میں آپ نے اس سورہ کو یہ وظیفہ کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ خود بخود غیب سے پیسوں کا انتظام کریں اور آپ اپنے مریض کا اچھے طریقے سے علاج کرا سکیں. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے اکثر، کیونکہ میں کہتا ہوں میں لوور طبقے اور مڈل کلاس کی بات کر رہا ہوں، اس میں یہ ہوتا ہے جب بچوں کی شادی کرنی ہوتی ہے نا تو بندہ جہیز پہ آ کے پھنس جاتا ہے. اب یہ جو دور جا رہا ہے یہ تو بہت ہی آپ کو پتہ ہے جس قسم کا کرائسس میں دور جا رہا ہے. اب تو سونا بھی 2 لاکھ سے اوپر کا ہو گیا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس مڈل کلاس اور لوور کلاس طبقہ کہاں سے زیور اپنے بچوں کو پہنائے گا. تو اس لیے اس جہیز کی پریشانی جو بھی تھوڑا بہت بتانا ہے، پریشانی کو دور کرنے کے لیے میں کہوں گا کہ آپ یہ وظیفہ ضرور پڑھیں اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے غیب سے آپ کی بیٹی کے لیے جہیز کا سامان مہیا کرتے ہیں. اس کے بعد اس کو پڑھنے سے اور کیا ہوگا؟ بے شمار فائدے ہوں گے. ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اگر آپ اس کو پڑھتے جاتے ہیں اپنے دماغ کے اندر کچھ چیزیں رکھ کے
تو آپ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، غیب سے آپ کو رزق دینا شروع کر دیں گے. اب سورہ کوثر، اب کوثر کیا ہے؟ یہ ایک نہر کا نام ہے جو جنت میں ہے. اور ہمارے جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے سورہ اس نہر پہ پہنچوں گا. بخاری شریف میں بھی اس کا یہ حدیث کا ذکر ہے. کیا مطلب ہوا کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پہ نہر پہ پہنچیں گے کوثر، تو اس کا مطلب آپ سے پیار کرنے والے، آپ کو ماننے والے، آپ کے امتی سارے وہاں، اس کا مطلب وہ جگہ ہے جہاں سارے آپ کی امتی جو آپ کو چاہنے والے ہیں وہ وہاں اکٹھے ہوں گے آپ کے پاس. اور اکٹھا کون ہوگا؟ جو آپ سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، آپ کی کئی باتوں پہ عمل کرتے ہیں، تو وہی آپ اکٹھے ہوں گے. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے میں وہاں پہنچوں گا، یعنی کہ اپنی امت کے آنے سے پہلے میں وہاں پہنچ جاؤں گا. اور پھر یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو نہر ہے کوثر، اس کے یہ وہ جگہ ہے جہاں ساری امت ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ساری امت وہاں اکٹھی ہوگی. لیکن وہی اکٹھی ہوگی جو آپ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، آپ کی کئی باتوں پہ عمل بھی کرتے ہیں. اس کے بعد اب ہم آ جاتے ہیں وظیفے کی طرف. اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ تھوڑا سا وظیفہ کیونکہ ہارڈ ہے اور بڑا ہی طاقتور ہے، آپ نے اس سے پہلے 5 دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے. اور جب میں کہوں نا 5 دفعہ درود ابراہیم پڑھنا اسٹارٹ میں، اس کا مطلب اینڈ پہ بھی 5 دفعہ ہی پڑھنا ہے. بعض اوقات میں نہیں بتاتا تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ پیک کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے اور بڑی تسلی سے پڑھنا ہے. جب آپ نے یہ پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 3 صفاتی نام پڑھنے ہیں. یہ اس کے ساتھ ایک کمبینیشن بنتا ہے اس سورہ کے ساتھ. وہ کیا ہے؟ یا جبارو، یا قہارو اور یا سمیع. یہ آپ نے وظیفہ یہ اس کے ساتھ ملا کے کرنا ہے، اور اس کی تعداد بھی اتنی ہے 101 مرتبہ. اور یہ عمل کتنے دن کرنا ہے؟ میں تو کہوں گا کہ 4 سے 5 دن آپ کر لیں گے. اول تو ایک دن ہی بڑا، لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ کم از کم 5 دن اس کو لازمی آپ کر لیں. اور اس کے کرنے کے بعد پھر دیکھیں آپ اب جن چیزوں کی طرف سے ہم پھنسے ہوئے ہیں، مثلا قرضے کی طرح سے پھنسے ہوئے ہیں، اور بے شمار چیزیں پھنسے ہوئے ہیں، اور کچھ میں نے آپ کو چیزیں پہلے ایکسپلین کر دیں، اس میں آپ پھنسے ہوئے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے کیسے آپ کی مدد کرتے ہیں. تو یہ وہ تھی سورہ کوثر جو میں نے آپ کو بتائی. تو مجھے امید ہے آپ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے. غریب طبقہ، مڈل طبقہ تو لازمی سے فائدہ اٹھائے گا، اور اٹھانا چاہیے. قرآن یہ کتاب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول پہ بھیجی ہے، ہمارے لیے بھیجی ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. تو اگر ہم نے غربت میں رہ کے اور کچھ ادھر کر سیدھا آپ پوائنٹ کی طرف آئیں. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا آپ اس کو پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ کو کیسی مدد کرتے ہیں. اور صفاتی نام جو اب ساتھ ایڈ کرتے ہیں وہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کا ہوتا ہے کیونکہ ان کی اپنی ایک اہمیت ہے. جب اب اللہ تعالیٰ، ایک تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی وہ سورہ پڑھی جو کہ بہت ہی پیاری زبردست ہے، اور جس کا ایک مقام بھی ہے، بلکہ ہر سورت کا مقام ہے. اور اس کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کو ان کے ناموں سے پکار لیا. اور یقین کریں، میں نے پہلے بھی ہر وظیفے بتاتا ہوں کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کو ان کے ناموں سے پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت ہی خوش ہوتے ہیں اور سارا کچھ نچھاور کرتے ہیں، ہر خوشی اس کی پوری کرتے ہیں، ہر اس کی حاجات پوری کرتے ہیں. اس لیے پھر اینڈ پہ یہ کہوں گا کہ آپ نے جب بھی یہ وظیفہ کرنا ہے کریں، لیکن اپنی تمام حاجات کو دماغ پہ رکھ کے کریں اور اثر کے بعد کریں. اب اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. یہ کہنا بدو وہ یہ رستہ.